عاشر کے ان الفاظ نے کمرے میں موجود ہوا کو جیسے منجمد کر دیا تھا۔ حیا، جو اب تک خود کو اس کھیل کی سب سے بڑی کھلاڑی سمجھ رہی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ دارم، جو صدمے سے نڈھال فرش پر بیٹھا تھا، اس نے سر اٹھا کر ناقابل یقین نظروں سے پہلے اپنے بھائی اور پھر حیا کی طرف دیکھا۔ عاشر نے اپنے فون کی سکرین حیا کی آنکھوں کے سامنے بالکل کی، جہاں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی تھی۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ حیا ایک سنسان گلی میں ان نقاب پوشوں کو رقم دے رہی تھی جنہوں نے گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا حیا کہ میں اتنا اندھا ہوں کہ اپنی بیوی پر ہونے والے حملے کی جڑ تک نہیں پہنچوں گا؟ عاشر کا لہجہ اب دھیما مگر حد درجہ خطرناک ہو چکا تھا۔ تم نے ماہم سے اس کی ماں بننے کی خوشی چھینی، تم نے میرے بھائی کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کی، اور یہ سب صرف اس حویلی کی ملکہ بننے کے لیے۔ حیا نے لڑکھڑاتی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ عاشر بھائی، یہ جھوٹ ہے، یہ فوٹیج نکلی ہے۔ مگر دارم اب اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دارم نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے حیا کا بازو پکڑا اور اسے ہسپتال کی وارڈ سے باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میری زندگی سے نکل جاؤ حیا، میں نے تمہاری خاطر اس عورت کو ذلیل کیا جو میری روح تھی، میں نے اپنے بھائی سے غداری کی اور تم نے میرے ہی گھر کو جہنم بنا دیا۔ دارم نے حیا کو ہسپتال کی راہداری میں دھکا دیا اور واپس وارڈ میں آ کر ماہم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو ماہم کی چادر کو بھگو رہے تھے۔ دوسری طرف عاشر نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، اب انہیں سچ بتا دیں کیونکہ گواہ اب میرے قبضے میں ہے۔ ڈاکٹر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے انکشاف کیا، دارم صاحب، اصل میں ماہم بی بی کی رپورٹ بالکل نارمل تھی، وہ کبھی بھی ماں بن سکتی ہیں۔ یہ سب اس لیڈی حیا کے کہنے پر کیا گیا تھا، انہوں نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ ماہم نے جیسے ہی یہ سنا، اس کی مردہ رگوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے تڑپ کر دارم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر سسپنس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عاشر نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے ماہم کی طرف بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، سچائی سامنے آ گئی ہے ماہم، مگر اب حقیقت وہی ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ دارم نے تمہیں پانے کے لیے جو راستہ چنا تھا وہ اب بند ہو چکا ہے۔ حیا تو چلی گئی، لیکن یہ کاغذ، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ ماہم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ یہ طلاق کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ حویلی کی ملکیت کے وہ کاغذات تھے جن پر عاشر نے دارم کے دستخط دھوکے سے پہلے ہی لے لیے تھے۔ عاشر نے دارم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اب اس حویلی کا وارث میں ہوں اور ماہم میری بیوی۔ دارم بھائی، آپ کے پاس اب صرف پچھتاوا بچا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو اس حویلی سے بے دخل کر رہا ہوں۔ وارڈ کے دروازے پر پولیس کھڑی تھی جو شاید حیا کو لینے آئی تھی، مگر دارم اب بے گھر اور بے سہارا ہو چکا تھا، جبکہ ماہم اب بھی اسی شخص کے حصار میں تھی جس نے اسے بچایا بھی تھا اور اب اسے قید بھی کر لیا تھا۔ عاشر کے اس اچانک اور بھرپور وار نے دارم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اب ایک ایسی بے بسی کی کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاشر نے حویلی کے کاغذات ماہم کے سامنے لہراتے ہوئے ایک فاتحانہ مگر شفاف مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر بوجھل قدموں سے کھڑے دارم کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں میں اب اپنی بربادی کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عاشر کا لہجہ اب کسی ہمدردی کا نہیں اور بھائی کا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے دشمن کا تھا جس نے برسوں کی محرومی کا بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی ہو۔ وہ دھیرے سے دارم کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ بھائی جان، آپ نے سوچا تھا کہ آپ حیا جیسی عورت کو لا کر مجھے راستے سے ہٹا دیں گے اور ماہم کو دوبارہ پالیں گے۔ آپ بھول گئے کہ جس عورت کو آپ نے اپنی زندگی سے نکال کر میرے حوالے کیا تھا، اسے اب واپس لینے کی اوقات آپ کھو چکے ہیں۔ اب اس حویلی کی دیواریں بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ دارم نے تڑپ کر عاشر کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر اس کے جسم کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ وہی ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا
اور دھاڑے مار کر رونے لگا، جبکہ ماہم بیڈ پر بیٹھی بدحواسی میں ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جن کی ضد نے اس کی زندگی کو تماشا بنا دیا تھا۔ اسی اثنا میں حیا، جسے پولیس راہداری میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی، اس نے آخری بار مڑ کر ایک وحشیانہ چیخ ماری اور دارم کو مخاطب کر کے بولی کہ دارم، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا انجام تم دیکھو گے۔ میں تو جیل جا رہی ہوں مگر تم اس گھر سے ایسے نکلو گے کہ تمہارا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حیا کی یہ بد دعا جیسے ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر دارم کے دل پر لگی اور وہ ساکت رہ گیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس نے ایک غلط فیصلے کی بنیاد پر اپنی پوری سلطنت اور اپنی محبت دونوں داؤ پر لگا دی ہیں۔ عاشر نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کی گرفت میں اب ایک ایسا تسلط تھا جس نے ماہم کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اب وہ چاہے جتنا بھی تڑپ لے، وہ اس شخص کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس نے دارم کو نہ صرف مالی طور پر کنگال کر دیا تھا بلکہ اسے جذباتی طور پر بھی زندہ درگور کر دیا تھا۔ ماہم نے ایک آخری نظر دارم کے بکھرے ہوئے وجود پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور دکھ تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنا خدا مانا تھا وہ اس کی حفاظت تو دور اپنا گھر بھی نہ بچا سکا۔ عاشر ماہم کو لے کر وارڈ سے باہر نکل گیا، جبکہ دارم وہیں تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس اپنا حیا تھی، نہ ماہم، نہ گھر اور نہ ہی کوئی سہارا۔ ہسپتال کے باہر کالی سیاہ رات کا پہرا تھا اور بارش نے اپنی تپش سے زمین کو بھگونا شروع کر دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے دارم کی زندگی اب آنسوؤں کی لپیٹ میں تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ہسپتال سے باہر نکلا۔ اس کا سفید کرتا مٹی اور خون میں اٹا ہوا تھا اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ چلنے لگا جہاں تیز رفتار گاڑیاں اسے کچلنے کے لیے تیار تھیں، مگر اسے اب موت سے زیادہ زندگی کی بے وقتی کا خوف ستا رہا تھا۔ دوسری طرف عاشر ماہم کو لے کر دوبارہ حویلی پہنچا، مگر یہ وہ حویلی نہیں تھی جہاں ماہم نے خوشیوں کے خواب دیکھے تھے۔ اب یہ ایک ایسا قید خانہ بن چکی تھی جہاں ہر دیوار پر عاشر کے تسلط کی مہر لگی تھی۔ اس نے ماہم کو لاؤنج میں کھڑا کیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ آج سے اس گھر میں میرے بھائی کا نام نہیں لیا جائے گا، اور اگر کوئی اسے یہاں بھٹکتا ہوا بھی پائے گا تو اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے گا، کیونکہ اب یہاں صرف میرا حکم چلے گا۔ ماہم نے ایک سرد آہ بھری اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس حویلی کے سناٹوں میں قید ہو چکی ہے، جہاں اب کسی معجزے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ دارم ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھا خالی نظروں سے بارش کی گرتی ہوئی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی انا اور غلط فیصلوں کی بھیٹ اپنی پوری زندگی چڑھا دی ہے۔ وہ جس ماہم کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج اسی ماہم کو اپنے بھائی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ایک بھکاری کی طرح خالی ہاتھ سڑکوں پر نکل آیا تھا، کیونکہ حویلی اب اس کے لیے ایک بند گلی بن چکی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے پرتعیش کمرے میں فضا کسی قبرستان جیسی خاموش تھی۔ عاشر نے ماہم کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ماہم کے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ اس کے اندر چھپے ہر دکھ کو پڑھنا چاہتا ہو۔ عاشر نے نہایت سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ ماہم، اب رونا بند کرو۔ دارم اب اس گھر کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی وہ کبھی واپس آئے گا۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ اب تمہیں یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ تمہارا شوہر، تمہارا محافظ اور تمہارا سب کچھ صرف میں ہوں۔ ماہم نے تڑپ کر اپنی نظریں عاشر کی نظروں سے ملائیں اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی کہ تم نے جائیداد لے لی، تم نے اسے گھر سے نکال دیا، کیا اب بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی عاشر؟ تم نے جس شخص کو برباد کیا ہے وہ تمہارا اپنا بھائی تھا، کیا تمہیں ایک بار بھی اپنے خون کا خیال نہیں آیا؟ عاشر نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور ماہم کے قریب ہوتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے کر بولا کہ بھائی وہ تب تک تھا جب تک اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جس دن اس نے تمہارے لیے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، اسی دن وہ میرے لیے مر گیا تھا۔ اب تم بس دعا کرو کہ وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اگلی صبح جب سورج کی تپش نے
دارم کے چہرے کو چھوا تو وہ ایک فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان یادوں کے جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھیں۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال اٹھا اور شہر کی مصروف سڑکوں پر چلنے لگا جہاں کوئی اسے پہچاننے والا نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی بستی کے قریب پہنچا جہاں ایک ضعیف شخص اپنی چھوٹی سی چائے کی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے دارم کی حالت دیکھ کر اسے ایک پیالہ چائے اور روٹی دی۔ دارم نے جیسے ہی پہلا نوالہ لیا اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کیونکہ اسے حویلی کے وہ پرتعیش کھانے یاد آ گئے جو وہ ماہم کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے جس کا نام بابا فرید تھا دارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی دانائی سے بولا کہ بیٹا، جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تبھی اسے اپنی اصل طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی بہت بڑے طوفان سے گزر کر آ رہے ہو۔ اگر ہمت ہار دو گے تو دنیا تمہیں کچل دے گی اور اگر لڑو گے تو شاید اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا سکو۔ دارم کو بابا فرید کی باتوں میں ایک نئی امید نظر آئی اور اس نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ وہ اس طرح سڑکوں پر مرنے کے بجائے اپنی طاقت دوبارہ اکٹھی کرے گا اور عاشر سے اپنا حق چھین کر رہے گا، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ حویلی میں عاشر نے ماہم پر پہرے مزید سخت کر دیے تھے۔ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور عاشر ہر لمحہ اس پر اپنی حاکمیت جتانے کی کوشش کرتا، مگر ماہم کے دل میں اب دارم کے لیے تڑپ کے ساتھ ساتھ عاشر کے لیے گہری نفرت پروان چڑھ رہی تھی۔ ایک رات جب عاشر گہری نیند میں تھا، ماہم نے خاموشی سے اس کی الماری سے وہ دراز کھولی جہاں حویلی کے کاغذات رکھے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ کاغذات حاصل کر لے تو شاید وہ دارم کی مدد کر سکے، مگر جیسے ہی اس نے کاغذات کو چھوا کمرے کی لائٹ جل گئی اور سامنے عاشر کھڑا تھا جس کے لبوں پر وہی پراسرار اور خطرناک مسکراہٹ تھی۔ عاشر نے دھیمے سے ماہم کے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے وہ کاغذات چھینے اور انہیں دوبارہ لاک کرتے ہوئے بولا کہ تمہیں لگا تھا کہ میں اتنا غافل ہوں ماہم؟ میں تمہاری ہر سوچ سے واقف ہوں۔ تم جس دارم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو وہ اب تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اسے ختم کرنے کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ ماہم کا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا کہ کیا عاشر واقعی دارم کی جان لینے والا ہے، جبکہ دوسری طرف شہر کے ایک اندھیرے کونے میں دارم بابا فرید کے ساتھ مل کر ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا تھا جو عاشر کے اقتدار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ عاشر کی زبانی دارم کو ختم کرنے کی دھمکی نے ماہم کے وجود میں جیسے برف بھر دی تھی۔ وہ بے بس سی عاشر کے اس پتھر جیسے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس میں رحم کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ عاشر نے ماہم کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے زبردستی بیڈ کی طرف لے جاتے ہوئے بڑے مہیب لہجے میں بولا کہ ماہم، اب ان خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ دارم اب کسی گمنام کھائی میں اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوگا۔ تم بس اب یہ سوچو کہ اس حویلی میں میری ملکیت بن کر تمہیں کیسے رہنا ہے، کیونکہ اب تمہاری نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ ماہم نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا اور چیخ کر بولی کہ تم جتنا چاہو مجھے قید کر لو عاشر، مگر تم میری روح پر کبھی قبضہ نہیں کر سکو گے۔ اگر دارم کو کچھ بھی ہوا تو میں اس حویلی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی راکھ کر دوں گی۔ عاشر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے کو باہر سے مقفل کر کے چلا گیا، جبکہ ماہم بند دروازے کے پیچھے گر کر اپنی تقدیر پر ماتم کرنے لگی۔ اسے علم نہیں تھا کہ شہر کے دوسرے کونے میں دارم کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ادھر شہر کی ایک سنسان سڑک پر دارم بابا فرید کی دکان سے نکل کر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے 3 مسلح افراد باہر نکلے جنہوں نے بغیر وارننگ کے دارم پر دھاوا بول دیا۔ دارم نے اپنی تمام تر قوت جمع کر کے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھوک اور نکاہت کی وجہ سے جلد ہی نڈھال ہو گیا۔ گنڈوں نے اسے بے رحمی سے مارا پیٹا اور جب وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر گیا تو ان میں سے ایک نے پستول نکال کر نشانہ سیدھا دارم کے سر پر لیا۔ عین اسی وقت ایک پراسرار گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے چند باڈی گارڈز نکلے جنہوں نے فائرنگ کر کے عاشر کے بھیجے ہوئے گنڈوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دارم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا جب اس نے ایک رعبدار بوڑھے شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا جس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو اسے گاڑی میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔
یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خان بہادر تھا، جو دارم کے مرحوم والد کا پرانا دشمن تھا، مگر اب وہ کسی خاص مقصد کے تحت دارم کی زندگی بچانے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ خان بہادر کی حویلی میں جب دارم کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک بہت بڑے اور پرتعیش کمرے میں پا کر حیران رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اپنی حویلی میں آ گیا ہے، مگر وہاں کی دیواریں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ خان بہادر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دارم کو حیرت سے بھانپ لیا اور بڑے جاہو جلال کے ساتھ بولا کہ حیران مت ہو دارم، میں تمہارے باپ کا دشمن ضرور تھا مگر میں بزدل نہیں ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے اپنے سگے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، اور مجھے ایسے غداروں سے سخت نفرت ہے۔ میں تمہیں دوبارہ کھڑا کروں گا، تمہیں وہ تمام حربے سکھاؤں گا جن سے تم اپنی جائیداد اور اپنی محبت واپس چھین سکو، مگر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ دارم نے اپنے زخمی آنکھوں میں انتقام کی چمک لیے بہادر خان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ خان بہادر نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے تمہارے بھائی کی وہ فائل چاہیے جس میں اس نے میرے کاروبار کے خلاف ثبوت جمع کر رکھے ہیں۔ اگر تم وہ مجھے لا دو تو میں تمہیں اتنی طاقت دوں گا کہ تم عاشر کو اس کے اپنے ہی گھر میں گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دو گے۔ دارم نے بنا کسی تاخیر کے خان بہادر کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی، اور وہ تھی عاشر کی بربادی کی آگ۔ حویلی میں عاشر کو جب یہ خبر ملی کہ دارم پر ہونے والا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور وہ کہیں غائب ہو گیا ہے تو اس کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی نامعلوم طاقت دارم کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے ماہم کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ عاشر نے غصے سے اس کی چادر کھینچی اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا کہ تمہاری دعائیں کام کر گئی ہیں ماہم، تمہارا وہ نکما دارم بچ گیا ہے، مگر اب میں اس کھیل کو خونی رنگ دوں گا۔ اب وہ جیسے ہی حویلی کے قریب آنے لگے گا اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ماہم نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر اس کے دل کے ایک سکون ملا کہ دارم زندہ ہے۔ جبکہ حویلی کے بڑے گیٹ پر اب پہرے پہلے سے کہیں زیادہ سخت کر دیے گئے تھے، کیونکہ اب ایک ایسا طوفان دستک دینے والا تھا جس کی لہریں عاشر کے اقتدار کو خس و خاش کی طرح بہا کر لے جانے والی تھیں۔ خان بہادر کی پناہ میں دارم کا ہر دن ایک نئی آگ میں تپ کر کندن بننے جیسا تھا۔ اسے اب تک صرف جذبات سے کھیلنا آتا تھا، مگر اب اسے سازشوں کے جال بننا اور دشمن کی کمزوریوں پر ضرب لگانا سکھایا جا رہا تھا۔ خان بہادر نے اپنے وسیع و عریض لائبریری میں اسے بٹھا کر نقشوں اور کاغذات کے ذریعے وہ تمام راستے سمجھائے جو عاشر کی حویلی کے خفیہ حصوں تک جاتے تھے۔ دارم کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک سرد اور بے رحم چمک پیدا ہو چکی تھی جو صرف انتقام کے وقت ہی نمودار ہوتی ہے۔ خان بہادر نے ایک بھاری بریف کیس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ دارم، اس میں وہ تمام مہریں اور دستاویزات ہیں جو تمہیں حویلی کے اندر ایک نئے روپ میں داخل ہونے میں مدد دیں گے۔ تم اب دارم بن کر نہیں بلکہ ایک غیر ملکی انویسٹر کے طور پر وہاں جاؤ گے، جس سے عاشر اپنی جائیداد کو مزید بڑھانے کے لالچ میں ضرور ملے گا۔ بس یاد رکھنا کہ تمہاری ایک غلطی تمہاری جان لے سکتی ہے۔ دارم نے بریف کیس بند کیا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے عزم کیا کہ وہ اپنی محبت اور اپنی عزت کو واپس پا کر ہی دم لے گا، چاہے اسے اپنے بھائی کے لہو سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسری طرف حویلی میں ماہم کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی جس کا ہر لمحہ عاشر کی زہریلی باتوں کی نظر ہو جاتا تھا، مگر اس کی روح میں اب بھی دارم کی یاد کا ایک دیا روشن تھا جو اسے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک شام جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے لان کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ عاشر کسی نئے آنے والے مہمان کا بڑے اتفاق سے استقبال کر رہا ہے۔ وہ مہمان ایک مہنگی سیاہ گاڑی سے اترا تھا اور اس نے گہرے رنگ کا چشمہ اور سوٹ پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماہم کو انجانے میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی بہت اپنا اس کے آس پاس موجود ہو، مگر اسے یہ خام خیال لگا کہ دارم اس حال میں یہاں آنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ وہ مہمان جسے عاشر مسٹر زہیب کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اصل میں دارم ہی تھا، جو اپنے حلیے اور لہجے کو مکمل طور پر بدل کر اپنے ہی گھر میں ایک شکاری کی طرح داخل ہو چکا تھا۔ کھانے کی میز پر جب عاشر
اور دارم زہیب کے روپ میں آمنے سامنے بیٹھے تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ عاشر اپنی جائیداد کی تفصیلات فخر سے بتا رہا تھا، جبکہ دارم کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے اسے ماہم کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ماہم جب چائے لے کر لاؤنج میں آئی تو اس نے جیسے ہی اس اجنبی مہمان کی آواز سنی، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ آواز اتنی جانی پہچانی تھی، اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ دارم نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں ماہم کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ان نظروں میں ایک خاموش پیغام تھا، ایک ایسی پکار تھی جسے صرف ماہم ہی سمجھ سکتی تھی، مگر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں تاکہ عاشر کو کوئی شک نہ ہو۔ عاشر جو اپنی ہی دھن میں مگن تھا، اس نے ہنستے ہوئے ماہم کو مخاطب کیا کہ ماہم، ہمارے مہمان سے ملو، یہ وہ شخص ہے جو تمہاری اس جائیداد کو آسمان تک لے کر جائے گا۔ شاید تمہاری منحوس دعاؤں کا اثر اب ختم ہو رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی پر نیند کی آغوش میں تھی، دارم خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور ان راہداریوں میں چلنے لگا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عاشر کی وہ خفیہ فائل کہاں رکھی ہے جس میں خان بہادر کے خلاف ثبوت موجود تھے۔ وہ جیسے ہی عاشر کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا، دراز کے لاک کو کھولنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے پیچھے ایک ٹھنڈی سانس سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ماہم کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر لرزتی ہوئی پکار، دارم تم؟ ماہم نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ دارم کچھ جواب دیتا، باہر راہداری میں بوٹوں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ شاید عاشر کے محافظوں کو کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ دارم نے فوراً ماہم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک اندھیرے گوشے میں کھینچ لیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں، مگر خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا تھا، کیونکہ عاشر خود پستول لیے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسٹڈی روم کے اس تاریک گوشے میں جہاں دارم اور ماہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں بج رہی تھیں، باہر سے آتی عاشر کے بوٹوں کی چاپ ان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ماہم نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور دارم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی اور اشارہ کیا، مگر دارم نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جنونی ضد تھی جو موت سے ٹکرانے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی اسٹڈی روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا، عاشر کی پستول کی نالی اندھیرے میں کسی زہریلے سانپ کی طرح لہرائی۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے پکارا کہ کون ہے یہاں؟ میں جانتا ہوں کوئی اندر چھپا ہے، باہر آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ماہم نے جب دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں تو اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر خود کو دارم کے سامنے سے ہٹایا اور لڑکھڑاتے ہوئے اندھیرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک چھوٹی پریشانی تھی۔ اس نے اپنا سر تھام رکھا تھا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں۔ عاشر نے ماہم کو سامنے دیکھ کر پستول کا رخ تھوڑا نیچے کیا، مگر اس کے ماتھے کی شکنیں کم نہیں ہوئیں۔ اس نے شکایتی لہجے میں پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو ماہم، اور یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ ماہم نے بڑی ہوشیاری سے اپنی آواز کو لرزنے سے بچایا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی عاشر، سر میں شدید درد تھا تو میں پانی پینے نکلی تھی، شاید غلطی سے اس طرف آ گئی اور اندھیرے میں راستہ بھول گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عاشر نے ایک گہری نظر کمرے کے کونے کھردروں پر ڈالی۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم اس پردے کی طرف بڑھنے لگا جس کے پیچھے دارم اپنی سانسیں روکے کھڑا تھا، مگر عین اسی وقت ماہم نے ایک زوردار سسکی بھری اور فرش پر ڈھیر ہونے کا ناٹک کیا۔ عاشر نے بدحواسی میں پستول میز پر پٹکی اور لپک کر ماہم کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس نے ماہم کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر جاتے جاتے اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس تاریک گوشے کو دیکھا جہاں دارم اب بھی ساکت کھڑا اپنی قسمت کا انتظار کر رہا تھا۔ عاشر کے جاتے ہی دارم نے ایک طویل سانس لی اور بغیر وقت ضائع کیے اس دراز کی طرف بڑھا جس کا لاک اس نے ادھورا چھوڑا تھا۔ خان بہادر کی دی ہوئی خاص ماسٹر کی نے اور اس کی مدد سے اس نے چند سیکنڈز میں لاک کھول لیا اور اندر سے وہ سرخ رنگ کی فائل نکال لی جس میں خان بہادر کے خلاف وہ تمام ثبوت موجود تھے جن کی وجہ سے عاشر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ دارم نے فائل کو اپنے سوٹ کے اندر چھپایا اور کھڑکی کے راستے سے چھلانگ لگا کر لان کی جھاڑیوں میں روح پوش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اب صرف ماہم کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا
جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا تھا۔ ادھر کمرے میں عاشر نے ماہم کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مشکوک انداز میں بولا کہ تمہارا جسم تو بالکل ٹھنڈا ہے ماہم، تمہیں بخار نہیں ہے؟ پھر تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نئے مہمان صہیب اور تمہارے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ کل صبح میں اس مہمان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لے آؤں گا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا طوفان برپا ہونے والا تھا۔ عاشر نے تمام سیکیورٹی گارڈز کو ہال میں جمع کر لیا تھا اور زہیب دارم کو ناشتے کی میز پر طلب کیا گیا، مگر جب گارڈز زہیب کے کمرے میں پہنچے تو وہاں صرف خالی بستر اور ایک کھلا ہوا بریف کیس ملا۔ عاشر غصے سے پاگل ہو کر اسٹڈی روم کی طرف بھاگا اور جب اس نے دیکھا کہ سرخ فائل غائب ہے تو اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی جس نے پوری حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ صہیب کوئی اور نہیں بلکہ دارم تھا جو اسے اپنی ہی بساط پر مات دے کر نکل چکا تھا۔ اس نے فوراً ماہم کے کمرے کا رخ کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہال میں لے آیا۔ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ مجھے ورنہ میں آج تمہارا خون پی جاؤں گا۔ ماہم نے روتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی اور بولی کہ وہ دور نکل گیا ہے عاشر، اب تم اسے کبھی نہیں پڑھ سکو گے، کیونکہ اب تم اسے کبھی نہیں پکڑ سکو گے، اب اس کے پاس تمہاری موت کا پروانہ ہے۔ ابھی عاشر نے ماہم پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حویلی کے باہر درجنوں گاڑیوں کی سائرن گونجے اور خان بہادر کی بھاری آواز لاؤڈ سپیکر پر سنائی دی، عاشر باہر آ جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حویلی کا اصل مالک واپس آ گیا ہے۔ حویلی کے باہر خان بہادر کی گاڑیوں کا گھیراؤ اور سائرنوں کی آواز نے عاشر کے احسان خطا کر دیے تھے۔ وہ شخص جو خود کو ناقابل شکست سمجھ رہا تھا اب ایک چوہے کی طرح اپنے ہی گھر میں محصور ہو چکا تھا۔ عاشر نے غصے اور خوف کے عالم میں ماہم کا بازو اس قدر سختی سے دبوچا کہ اس کے ناخن ماہم کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ اس نے ماہم کو گھسیٹ کر لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا کیا جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باہر مسلح گارڈز کی ایک فوج کھڑی تھی اور ان کے درمیان دارم ایک مکمل بدلے ہوئے روپ میں اپنی پشت پر خان بہادر کی طاقت لیے کھڑا تھا۔ دارم کی آنکھوں میں اب وہ پرانی محبت یا مروت کا کوئی نشان نہیں تھا، اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر کی طرح سخت اور بے تاثر تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے فائرنگ رکوا دی اور بلند آواز میں پکارا کہ عاشر تمہارا کیل ختم ہو گیا ہے، وہ فائل اب خان بہادر کے پاس پہنچ چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری ہر چال، تمہاری ہر جائیداد اور تمہاری آزادی اب میری ایک اشارے کی محتاج ہے۔ شرافت اسی میں ہے کہ ماہم کو چھوڑ دو اور باہر آ جاؤ۔ عاشر نے دیوانہ وار کہکا لگایا اور ماہم کی گردن پر پستول رکھتے ہوئے چیخ کر بولا کہ دارم، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم چند کاغذات کی بنیاد پر مجھے ہرا دو گے؟ یہ عورت اب بھی میری قانونی بیوی ہے اور جب تک یہ میرے قبضے میں ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں اسے گولی مار دوں گا اور پھر تم اس کی لاش لے کر یہاں سے جانا۔ ماہم، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اس نے ایک لمحے کے لیے دارم کی طرف دیکھا اور اپنی پوری قوت جمع کر کے چلائی کہ دارم، میری فکر مت کرنا، اسے ختم کر دو، میں اس جہنم سے نجات چاہتی ہوں، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ماہم کی اس ہمت نے دارم کے دل میں جیسے ایک نیا جوالا مکھی دہکا دیا۔ اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اب بھی کمزوری دکھائی تو وہ ماہم کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس نے خان بہادر کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے ایک خاموش اشارہ کیا کہ وقت آ گیا ہے۔ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے پوری عمارت لرز اٹھی۔ یہ خان بہادر کے آدمیوں کی حکمت عملی تھی کہ عاشر کی توجہ بھٹکائی جا سکے۔ جیسے ہی عاشر کا توازن بگڑا اور اس کی نظر سیکنڈ بھر کے لیے کھڑکی سے ہٹی، ماہم نے اپنی پوری طاقت سے اس کا ہاتھ پر کاٹا اور اس کی گرفت سے نکل کر زمین پر لیٹ گئی۔ اسی پل ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی اور عاشر کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ وہ تڑپ کر پیچھے گرا اور اس کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ دارم نے بجلی کی سی تیزی سے حویلی کے اندر چھلانگ لگائی اور اس سے پہلے کہ عاشر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا، دارم نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اسے فرش پر دبا چکا تھا۔ دارم نے جھک کر عاشر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور وحشیانہ لہجے میں بولا کہ یہ اس عورت کے لیے ہے جس کی زندگی تم نے برباد کی، اور یہ اس بھائی کے لیے ہے جسے تم نے سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دارم نے ماہم کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
ماہم اس کے حصار میں آ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی جیسے برسوں کا حبس ٹوٹ گیا ہو۔ پولیس اب اندر داخل ہو چکی تھی اور انہوں نے زخمی عاشر کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنی گرفت میں لے لیا تھا، مگر ابھی کہانی کا ایک اور رخ سامنے آنا باقی تھا۔ خان بہادر اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک برقع پوش عورت تھی جس نے جیسے ہی اپنا نقاب الٹا، ماہم اور دارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیا تھی جسے خان بہادر نے اپنی رسائی کا استعمال کر کے پولیس کی تحویل سے نکلوایا تھا تاکہ وہ عاشر کے خلاف حتمی گواہی دے سکے۔ حیا نے نفرت سے عاشر کی طرف دیکھا اور بولی کہ تم نے مجھے استعمال کر کے پھینک دیا تھا نا عاشر، اب دیکھو میں تمہاری بربادی کا وہ باب لکھوں گی جو دنیا یاد رکھے گی۔ میں وہ تمام راز اگل دوں گی جو تم نے اس حویلی کے تہہ خانوں میں دفن کر رکھے ہیں۔ دارم نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور اسے حویلی سے باہر لے جانے لگا۔ اب حویلی کی ملکیت کے کاغذات اس کی جیب میں تھے، مگر اس کے دل میں ایک نیا سوال تھا کہ کیا وہ ماہم کا ٹوٹا ہوا اعتبار دوبارہ جیت پائے گا؟ حیا کی اچانک واپسی اور اس کے چہرے پر جمی نفرت نے حویلی کے لاؤنج میں ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ عاشر جو کندھے کے زخم سے کرا رہا تھا، اس نے جب حیا کو خان بہادر کے ساتھ دیکھا تو اسے اپنی موت دیوار پر لکھی نظر آنے لگی۔ حیا نے ایک ایک کر کے وہ تمام گناہ گنوانا شروع کر دیے جو اس نے اور عاشر نے مل کر کیے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح عاشر نے ماہم کی رپورٹس بدلوائی تھیں اور کس طرح اس نے اپنے ہی باپ کی جائیداد کے کاغذات میں ہیرا پھیری کی تھی۔ پولیس جب عاشر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی تو اس نے مڑ کر دارم کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں شکست سے زیادہ ایک بھیانک انتقام کی جھلک تھی۔ تم جیت گئے دارم، مگر یاد رکھنا اس حویلی کی بنیادوں میں وہ راز دفن ہے جو تمہیں کبھی چین سے نہیں جینے دیں گے۔ تم جس ماہم کو اپنی جیت سمجھ رہے ہو وہ تمہارے پچھتاووں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکے گی۔ عاشر کے یہ آخری الفاظ کسی بددعا کی طرح ہوا میں معلق رہ گئے اور حویلی میں ایک بار پھر وہی پراسرار خاموشی چھا گئی جو برسوں پہلے اس کے اجڑنے کا سبب بنی تھی۔ دارم نے ماہم کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے اتنے آنسو تھے کہ لفظ زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہے تھے۔ اس نے ماہم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا کہ ماہم، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں اس درندے کے حوالے کیا اور خود اپنی انا کی تسکین میں لگا رہا، مگر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو کہ میں ان تمام زخموں کو بھر سکوں جو میری وجہ سے تمہاری روح پر لگے ہیں۔ ماہم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو کر، جہاں سے باہر اب سکون کا منظر تھا مگر اس کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ دارم، تم نے جائیداد واپس لے لی، تم نے دشمن کو ہرا دیا، مگر وہ ماہم مر چکی ہے جو تمہارے ایک اشارے پر اپنی زندگی قربان کر دیتی تھی۔ اب اس حویلی میں ہم ساتھ تو رہیں گے مگر اجنبیوں کی طرح، کیونکہ بھروسہ جب ایک بار ٹوٹ جائے تو وہ جڑ کر بھی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اسی رات جب دارم حویلی کے کاغذات کی چھان بین کر رہا تھا، اسے تہہ خانے کی چابیوں کا وہ گچھا ملا جو عاشر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اسے عاشر کی کہی ہوئی وہ آخری بات یاد آئی کہ بنیادوں میں راز دفن ہے۔ وہ ایک ٹارچ لے کر خاموشی سے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا جہاں سالوں کی گرد اور مکڑی کے جالوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہاں ایک پرانی تجوری کے پیچھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا اسے، جسے کھولتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس باکس میں ان کے والد کی ایک اصل وصیت تھی جس کے مطابق یہ حویلی اور تمام جائیداد کبھی بھی عاشر یا دارم کی تھی ہی نہیں، بلکہ ان کے والد نے یہ سب کسی تیسرے وارث کے نام کر رکھا تھا جس کا ذکر انہوں نے زندگی بھر کسی سے نہیں کیا تھا۔ اس وصیت کے ساتھ ایک تصویر تھی جس میں ایک ننھی بچی ان کے والد کی گود میں تھی، اور اس تصویر کے پیچھے لکھا نام پڑھ کر دارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نام حیا تھا۔ دارم کو اب سمجھ آیا کہ حیا صرف ایک مہرہ نہیں تھی بلکہ وہ اپنا حق لینے آئی تھی جسے ان کے والد نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی اوپر جانے کے لیے رخ کیا، اسے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اوپر کی تو وہاں حیا کھڑی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں اب کوئی فائل نہیں تھی بلکہ ایک تیز دھار خنجر تھا۔
اور اس کی آنکھوں میں وہ پاگل پن تھا جو صرف برسوں کی محرومی سے پیدا ہوتا ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا دارم کہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی؟ میں نے عاشر کو اس لیے راستے سے ہٹایا کیونکہ وہ بزدل تھا، مگر اب اس حویلی کی اصل وارث میں ہوں اور تم دونوں کو یہاں سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ماہم جو اوپر شور سن کر نیچے آئی تھی، وہ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اب مقابلہ صرف جائیداد کا نہیں بلکہ بقا کا تھا، اور حیا اس بار کسی کو زندہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تہہ خانے کی اس حبس زدہ فضا میں دارم کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ سامنے کھڑی حیا وہ مظلوم عورت نہیں تھی جس کا اس نے ساتھ دیا تھا، بلکہ وہ ایک شکاری تھی، اور شکاری کی طرح اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ حویلی کی ملکیت کا یہ جنون اسے کسی بھی حد تک لے جا سکتا ہے۔ حیا نے خنجر کی نوک دارم کی طرف کی اور ایک ہولناک ہنسی کے ساتھ بولی کہ دارم، میرے باپ نے مجھے وہ پہچان نہیں دی جس کی میں حقدار تھی۔ مجھے ہمیشہ ایک سائے کی طرح رکھا گیا، جبکہ تم اور عاشر اس حویلی کے شہزادے بنے رہے۔ اب جب کہ عاشر جیل جا چکا ہے تو تم میرے راستے کی آخری رکاوٹ ہو۔ آج اس جائیداد کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے خون سے ہو جائے گا۔ دارم نے وصیت کا کاغذ اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حیا رک جاؤ، اگر یہ سچ ہے کہ تم ہماری بہن ہو تو ہم مل کر اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تمہیں خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارا حق دینے کو تیار ہوں۔ مگر حیا پر جیسے ابلیس سوار تھا، اس نے ایک وحشیانہ نعرہ لگایا اور دارم کی طرف لپکی۔ عین اسی لمحے ماہم نے اوپر سے ایک بھاری پیتل کا گلدان حیا کے قدموں میں پھینکا، جس کی آواز سے حیا کا توازن بگڑا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ ماہم تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دارم کے پاس پہنچی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر کی طرف کھینچنے لگی۔ دارم، یہ پاگل ہو چکی ہے، یہاں سے نکلو۔ دونوں بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے اور دروازہ مقفل کرنے کی کوشش کی، مگر حیا جو انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی تھی، وہ کسی زخمی ناگن کی طرح ان کے تعاقب میں تھی۔ اس نے دروازے کی اور سے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور زور زور سے اسے پیٹنے لگی۔ باہر بارش کا شور اور بجلی کی کڑک اس ڈرامے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ دارم نے ماہم کو محفوظ جگہ پر کھڑا کیا اور خود دروازے کو سہارا دے کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس جائیداد کے لیے اس نے اپنے بھائی کو برباد کیا، وہ جائیداد خود ایک ایسی حقیقت چھپائے ہوئے تھی جس نے ان کے پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ دارم نے ماہم کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں کہا کہ ماہم، اگر آج مجھے کچھ ہو جائے تو تم یہ کاغذات لے کر خان بہادر کے پاس چلی جانا، یہ وصیت تمہاری حفاظت کرے گی۔ میں اس عورت کو اب مزید کسی زندگی کی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اب دارم یہ کہہ ہی رہا تھا کہ حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور پولیس کے ساتھ خان بہادر ایک بار پھر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پاس عاشر کا وہ اعترافی بیان تھا جو اس نے تھانے پہنچتے ہی دے دیا تھا تاکہ وہ حیا کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ خان بہادر نے حیا کو اس حال میں دیکھا تو فوراً اپنے گارڈز کو اسے قابو کرنے کا حکم دیا۔ حیا نے مزاحمت کی مگر جلد ہی اسے دبوچ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کی وہ تمام تر چالاکیاں اور سازشیں اس کے اپنے ہی پیروں کی زنجیر بن گئی تھیں۔ خان بہادر نے دارم کے ہاتھ سے وہ وصیت لی اور اسے پڑھنے کے بعد ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے دارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ نے ایک گناہ چھپانے کے لیے دوسرا گناہ کیا تھا۔ حیا واقعی تمہاری سوتیلی بہن ہے، مگر اس نے جو راستہ چنا وہ اسے تباہی کی طرف لے گیا۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم اس جائیداد کا کیا کرتے ہو، کیونکہ قانونی طور پر اب بھی تم اور دارم ہی اس کے وارث ہو جب تک یہ وصیت عدالت میں ثابت نہ ہو جائے۔ حویلی میں اب مکمل خاموشی تھی۔ پولیس حیا کو بھی لے جا چکی تھی۔ دارم اور ماہم اب اس خالی حویلی کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، جہاں اب کوئی دشمن نہیں تھا، مگر ان کے درمیان ترقیوں کی وہ دیوار اب بھی موجود تھی جسے گرانا جائیداد جیتنے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ دارم نے وصیت کے کاغذات کو ایک طرف رکھا اور ماہم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ماہم، یہ حویلی، یہ جائیداد، یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ کہیں دور جانا چاہتا ہوں، جہاں ہم دوبارہ سے زندگی شروع کر سکیں، جہاں نہ کوئی وصیت ہو اور نہ کوئی ماضی کا سایہ۔ ماہم نے دارم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے پہلی بار وہ سچائی نظر آئی جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں دے دیا، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہم جائیں گے ضرور، مگر پہلے ہمیں اس حویلی کے ان
تمام لوگوں کے نام کرنا ہوگا جنہوں نے اس کے سائے میں دکھ سہے ہیں۔ میں اس جائیداد کا 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ حویلی کی بھاری خاموشی اب دارم اور ماہم کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیوانیں جو کبھی جاہ و جلال کی علامت تھیں، اب انہیں اپنے گناہوں اور اپنی سازشوں کا نوحہ سناتی محسوس ہوئی تھیں۔ دارم نے ماہم کی شرط کو بغیر کسی بحث کے تسلیم کر لیا۔ اس نے اسی وقت خان بہادر کو بلا کر تمام قانونی کاغذات ان کے حوالے کیے اور وصیت کے مطابق حیا کے حصے کی رقم ایک ٹرسٹ کے نام کر دی تاکہ اس حویلی کو ایک یتیم خانے اور فلاحی ارادے میں تبدیل کیا جا سکے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جس جائیداد نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہو وہ کبھی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ ماہم نے اپنے کمرے سے صاف اپنا وہ پرانا دوپٹہ ہی اٹھایا اور چند ضروری یادیں اٹھائیں جو اس کے گھر میں آنے سے پہلے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے ایک آخری بار اس عالیشان لاؤنج کو دیکھا جہاں اس کی زندگی کے سب سے تلخ اور سب سے خوبصورت لمحات قید تھے، اور پھر بغیر مڑے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں دارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جب بارش تھم چکی تھی اور فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی، دارم اور ماہم ایک چھوٹی سی گاڑی میں شہر سے دور ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس نہ تو نوکروں کی فوج تھی اور نہ ہی بینک بیلنس کی چمک، مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ اعتبار دوبارہ پنپ رہا تھا جو سازشوں کی دھول میں کہیں کھو گیا تھا۔ دارم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ماہم کا ہاتھ تھام لیتا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب کوئی طوفان انہیں الگ نہیں کر سکے گا۔ جبکہ ماہم نے اپنا سر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، اس سے برسوں بعد ایک ایسی پرسکون نیند آ رہی تھی جس میں نہ تو عاشر کا خوف تھا اور نہ ہی حیا کی نفرت۔ دوسری طرف جیل کی کال کوٹری میں عاشر اور حیا اپنی اپنی نفرتوں کی آگ میں جل رہے تھے۔ عاشر نے سنا تھا کہ دارم نے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح سلاخوں سے سر ٹکرا رہا تھا کیونکہ اس کی پوری زندگی کی جدوجہد ایک پل میں مٹی میں مل چکی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی تھی کہ دارم اب بھی ماہم کے ساتھ خوش تھا جبکہ وہ سب کچھ پا کر بھی تنہا رہ گیا تھا۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں ایک سادہ مگر خوبصورت گھر کے سامنے ماہم پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک دارم پیچھے سے آیا اور اس کے کندھے پر ایک گرم چادر ڈالتے ہوئے اسے اندر چلنے کو کہا۔ اس کی زندگی اب سکون اور سچائی کے ایک نئے رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ ان کے اس چھوٹے سے گھر میں نہ تو سونے کی چمچ تھے اور نہ ہی ریشمی پردے، مگر وہاں محبت کی وہ روشنی تھی جو بڑی بڑی حویلیوں میں بھی میسر نہیں آتی۔ ماہم نے مسکرا کر دارم کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ تھمائی جسے دیکھ کر دارم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ یہ وہ خوشی تھی جس کے لیے حیا نے انہیں برسوں تڑپایا تھا اور جس کے جھوٹ نے ان کی زندگی جہنم بنائی تھی، مگر اب قدرت نے انہیں وہ سب کچھ لوٹا دیا تھا جو ان سے چھینا گیا تھا۔ حویلی اب ایک شور مچاتے ہوئے بچوں کے گھر میں بدل چکی تھی جہاں اب سازشوں کی جگہ قہقہے گونجتے تھے، اور وہ وصیت جو کبھی تباہی کا پیغام لائی تھی اب درجنوں یتیم بچوں کے مستقبل کی ضمانت بن چکی تھی۔ دارم اور ماہم نے اپنی زندگی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ انسان کی اصل جائیداد اس کی جائیداد نہیں بلکہ وہ ضمیر ہے جو اسے سکون کی نیند سونے دے۔ کہانی کا اختتام ایک ایسے موڑ پر ہوا جہاں بدلہ لینے والے مٹ گئے اور جنہوں نے معاف کرنا سیکھا انہوں نے ایک نئی کائنات بسا لی جہاں اب صرف محبت کا راج تھا اور ماضی کے سائے ہمیشہ کے لیے دھندلا چکے تھے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا اور خوبصورت سبق یہ ہے، سکون مال و دولت یا بڑی حویلیوں میں نہیں بلکہ پاکیزہ جذبوں اور سچے رشتوں میں ہوتا ہے۔ سچائی کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا، اور آخر کار جیت اسی کی ہوتی ہے جو صبر اور ظرف کا راستہ چنتا ہے۔